یہ شین سے شہباز بیٹھا ہوا ہے, اس سے بھی آپ کو بڑی تکلیف ہے. تو آپ کو تمام ہجے آپ کے پھنسیں گے گلے میں. آپ نہ صرف این پھنسے گا, فے پھنسے گا, شین پھنسے گا, باقی اور بہت کچھ پھنسے گا آپ کے, کیونکہ آپ کو اب وہ مال نہیں بنتا. آپ کو ایک نوٹس آیا تھا ایک محترمہ سے, میں پوچھتا ہوں ایف بی آر کا, تو آپ کسی اور گھر جا کے وہاں سے آپ نے نوٹس واپس کروایا تھا, جو کہ میں ایف بی آر سے کہتا ہوں دوبارہ دیں. محترمہ سے پوچھیں یہ ایف 8 کے اندر اتنا بڑا گھر کہاں سے آیا تھا, جواب دیں اس کا. سی ڈی اے میں اپنے بھائی صاحب کی نوکری کا جواب بھی دیں, جواب ان چیزوں کے دیں. سیاست ادھر کریں, عمرے اور حجوں کے جواب دیں. کل پرسوں آپ مجھے تانا دے رہی تھیں کہ آپ سیاسی مال پہ پلتے, اللہ کا شکر ہے نہیں پلتا, لیکن میں تو چلے اگر پلوں بھی تو سیاسی پوزیشن کے اوپر ہوں, ایک حکومتی پوزیشن کے اوپر ہوں. میرا تو پریروگیٹو ہوگا ریاست سے کچھ لینا, پہلی بات میں نہیں لیتا, لیکن لوں بھی تو. آپ کس چکر میں لیتے تھے؟ ریاست دادی ہے آپ کی, اس حساب سے آپ کس چکر میں حج اور عمرے کرتے تھے؟ سیٹ کے اوپر کس چکر میں بیٹھتے تھے؟ تو آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ یہ گالی گلوچ صحافت نہیں ہے, اور کوئی اس صحافت کے ساتھ, میرا آپ سے ذاتی کیا ونڈیٹا ہے؟ آپ میرے لیے محترم ہیں, میری بہن کی طرح ہیں, آپ میرے سے بڑی ہیں, میرے لیے عزت اور احترام کی جگہ ہیں آپ. میں نے آپ پہ کبھی کوئی ذاتی تبرہ کیا ہو, ہماری پارٹی کے کسی اور شخص نے کیا ہو, سو آپ کو ان تمام چیزوں کا جواب دینا پڑنا ہے. آپ صرف اور صرف ایک شخص کے ہر فیصلے کو, ہمیں پتا ہے یہ پوری ایک آرکیسٹریٹ ایک کیمپین ہے, پرائم منسٹر عمران خان کے ہر فیصلے کو کرٹیسائز کرنے کے لیے, عوام کو کنفیوز کرنے کے لیے, یہ بتانے کے لیے کہ یہ فیصلے کسی منطق کے ساتھ نہیں کرتے, یہ فیصلے تو کسی علم نجوم کے سلسلے میں ہوتے ہیں. کوئی طوطے رکھے ہوئے ہیں جو فال نکالتے ہیں, کوئی بکرے کٹتے ہیں, کوئی سوئیاں چبوئی جاتی ہیں, تاکہ آپ اس پورے کے پورے گورننس سسٹم کے اوپر جو عوام کا اعتماد ہے اس کو شیکی کر دیں. کیونکہ یہ ایک بہت ہی اہم کام ہوتا ہے جب ریاست فیصلے کرتی ہے. تو میں دوبارہ, جو مڈل میں کھڑے لوگ ہیں, مظہر عباس صاحب جیسے, فہد حسین صاحب جیسے, دوسرے تمام سینئر جو جرنلسٹ ہیں, میں آپ سے دست بدست آپ کا چھوٹا بھائی ہونے کی ناطے سے, میں آپ کو دھمکی نہیں دے رہا, میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, آپ کا بھائی ہونے کے ناطے دست بدست آپ سے منت سماجت کر رہا ہوں, اس گالی گلوچ کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ پلیز برائے مہربانی مت کھڑے ہوئیے. اگر یہ شروع کیا تو پھر گھر میں بیٹھی کوئی کسی کی بہن, بیٹی, بیوی محفوظ نہیں ہوگی. سیاست کرنی, میں سامنے بیٹھا ہوں, عمران خان صاحب بیٹھے ہیں, پوری کابینہ بیٹھی ہے. اب مجھے بتائیں, مجھے تو نہیں پتا, جیو ٹی وی میں میرے جتنے بھی بڑے دوست ہیں, اے آر وائی میں جتنے بھی بڑے دوست ہیں, میں سما میں, ہم میں, ان کی بیگمات کیا کرتی ہیں, ہماری بہنیں ہیں, وہ کوئی کسی دربار پہ جاتی ہیں, نہیں جاتی, میرا کیا لینا دینا اس بات سے. ہاں میں ان سے بات کرتا ہوں, چینل کے اوپر کھل کے بات کرتا ہوں جب اختلاف ہوتا ہے. تو پرائم منسٹر عمران خان کے فیصلوں کے اوپر تنقید کیجئے, سیاسی تنقید کیجئے, گالی گلوچ مت کیجئے, یہ برداشت نہیں کی جائے گی. جب آپ گالی گلوچ کریں گے تو آپ کو جواب آئے گا. اور 12 ربیع الاول جیسے دن مت چنیے ایسے دن کہ جس دن آپ کو پتا ہو کہ ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم عبادت کر رہے ہیں, اور آپ لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جادوگر ہیں, ہم عبادت نہیں کر رہے, ہم جادو کر رہے ہیں. آپ ہمارے مذہب پہ ایک قسم کا حملہ کر رہے ہیں. آپ کو اس شر سے آپ کو اجتناب کرنا چاہیے. سیاست کریں. اگر فرسٹ لیڈی نے, پرائم منسٹر عمران خان نے کوئی کام غلط کیا, آپ کے پاس ثبوت ہے, ضرور سٹوری کیجئے. میں 10 دفعہ کہوں گا, بھلے وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں, پھر بھی سٹوری کیجئے, لیکن اپنی اس طرح کی خواہشات کے اوپر مغلظات مت لکھیے. اس سے تکلیف پہنچتی ہے, صرف مجھے نہیں, ہماری پارٹی کو نہیں, گھر میں بیٹھی ہر ماں, ہر بہن, ہر بیوی کو یہ تکلیف پہنچتی ہے جب آپ خواتین کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہو. آپ سے واپس ہم سوال پوچھ لیں تو آپ ہراس ہو جاتی ہیں. اور دوسری بات, میں جو پاکستان کی تمام ایسی خواتین ہیں جن کو اللہ نے مقام دیا ہے, یہاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں کچھ ہماری بہنیں, جو دوسری ہماری بہنیں جن کو اللہ نے مقام دیا ان کی ایفرٹس کے ساتھ, میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ دے شوڈ اسپیک اپ. اس مسوجنی کے خلاف دے شوڈ اسپیک اپ, اس گنڈا گردی کے خلاف دے شوڈ اسپیک اپ.
یہ جو مریم صفدر کا بنایا ہوا شریعنتر ہے اور وہ اپنے چند دو صحافیوں کے تھرو یہ اس طریقے کا شر پھیلا رہی ہیں. ایسی خواتین جن کو اللہ نے عزت دی ہے, جن کو احترام دیا ہے, وہ صحافت میں بھی ہیں, وہ وکلا کی برادری میں بھی ہیں, وہ جوڈیشری میں بھی ہیں, وہ گھروں میں بھی بیٹھی ہیں, وہ تمام ہماری خواتین جو ہے میں ان سے کہوں گا وہ سوشل میڈیا پہ دے شوڈ اسپیک اپ. سیاست کو سیاست رہنے دیں, اس گن تک نہ لے کے جائیں. پہلی بات. دوسری بات میں آپ سے کرنا چاہتا تھا, آج کل پرائس ہائیک پہ بہت بات کی جاتی ہے. میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو, سب سے پہلے کیا مہنگائی نہیں ہوئی؟ بالکل ہوئی ہے. کیا مہنگائی سے عوام نہیں تنگ؟ بالکل تنگ ہے. کوئی دیوانہ ہوگا, کوئی بیوقوف ہوگا جو کہے گا نہیں ہوا. آپ کو لگتا ہے ہم ان کی طرح کے جھوٹے ہیں جو پہلے یہاں بیٹھے ہوتے تھے کہ یہاں سفید جھوٹ بولیں گے کہ کوئی مہنگائی نہیں ہوئی؟ بالکل ہوئی ہے. یہاں سفید کہیں گے ہم نے دودھ کی نہریں بہا دی ہیں. نہیں, بالکل نہیں بہ رہی. لیکن کیا صرف پاکستان میں مہنگائی ہوئی ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے. کیا پاکستان میں پوری دنیا جتنی مہنگائی ہوئی ہے؟ بالکل نہیں. کیا پاکستان میں دنیا سے آدھی مہنگائی ہوئی ہے؟ جی تقریباً آدھی سے بھی کم مہنگائی ہوئی ہے. پیٹرول پوری دنیا میں 113% بڑھا ہے. پوری دنیا کے اندر پیٹرول کی قیمتوں میں تقریباً 113% اضافہ ہوا ہے. اور پاکستان میں کتنا ہوا ہے؟ 17%. اب مہنگائی تو ہوئی ہے 17%, بالکل تیل بڑھا ہے. لیکن ایک منٹ کے لیے زیوم کریں کہ اگر ہمارے پاس سپیس نہ ہوتی اور وہ 113% بڑھانا پڑتا تو ہماری کیا سچویشن ہوتی؟ پوری دنیا کے اندر گیس 101% اس میں اضافہ ہوا ہے. میں LNG وغیرہ کی بات کر رہا ہوں. جو دوسری گیس ہے پائپ والی وہ تو بڑی نہیں 2019 سے, آپ کو پتا اس کا ریٹ تو وہی ہے, اور وہ خطے میں سب سے سستی گیس مل رہی ہے لوگوں کو یہاں پہ. لیکن جو LNG ہے وہ پوری دنیا میں 101% بڑھی ہے. پاکستان میں اس کی قیمت ابھی تک صرف 17% بڑھی ہے. پوری دنیا میں خوردنی تیل, کھانے کا تیل جو ہم سارا امپورٹ کرتے ہیں ہمارے ہاں نہیں ہوتا, وہ 48% بڑھا ہے. ہمارے ہاں وہ 38% بڑھا ہے. اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں اگر آپ دنیا میں لے لیں تو ان کی پرائسز بہت زیادہ بڑی ہیں. لیکن پاکستان میں پوری کوشش کی حکومت نے, کیونکہ حکومت کو ادراک ہے کہ غریب آدمی جو ہے وہ پس جائے گا, تو ہم اپنے تائیں پوری کوشش کر رہے ہیں. لیکن اگر کچھ چیزیں کرونا کی وجہ سے, کچھ چیزیں پوری دنیا میں جو خراب ہو رہی ہیں, اس میں میں آپ کے ساتھ یہ اگری کرتا ہوں کہ کچھ مصیبتیں آ رہی ہیں جن کو ویسے شاید آپ کی جو عوام کی خواہشیں ہیں اس کے مطابق وہ وہاں پر نہیں روکی جا سکی. لیکن حکومت عمران خان کی موجودگی میں دن رات کوشش کر رہی ہے. ہمیں اس کا ادراک ہے, ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ کی ایکسپورٹ پہلی دفعہ 30 بلین کو کراس کرنے جا رہی ہے انشاءاللہ. آپ کی ریمیٹنسز اور آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں یہ ملا کے 50 بلین سے زیادہ نہیں ہوتی تھی کبھی بھی. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پہلی دفعہ 68 سے 70 ارب کے قریب ہم یہ پہنچ رہے ہیں. جو پڑھا لکھا شخص ہے, جو اکانومی کو سمجھتا اسے پتا ہے کہ یہ دو بہت ہی پازیٹو انڈیکیٹر ہیں. اچھے دن آنے کی امید ہے, ہم اچھائی کی طرف جا رہے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے گلوبل انفلیشن ہے. 36 سال کا مہنگائی کا ریکارڈ ٹوٹا ہے چائنا کے اندر, 30 سال کا ریکارڈ ٹوٹ رہا ہے امریکہ اور یورپ کے اندر. آپ کی کرنسی فلکچویٹ ہوئی ہے, تو جتنی فلکچویٹ آپ کی کرنسی ہوئی ہے برطانیہ کا پاؤنڈ بھی اتنا ہی فلکچویٹ ہوا ہے. 11%, 13% آپ ہوئے ہیں, 11% وہ ہوئے ہیں. یہاں پر کہا جاتا ہے ڈالر روپیہ سستا ہو گیا, ڈالر مہنگا ہو گیا. آپ پاؤنڈ سٹرلنگ کو دیکھیں, 11% ہے اس کی فلکچویشن, 13% ہماری ہے. ڈالر کو دیکھیں جو قدر اسٹیبلٹی تھی 6% اس کی ہے. سو پوری دنیا اس مہنگائی کے کرونا کی وجہ سے طوفان میں ہے. جو ایک کنٹینر چائنا سے جاتا تھا اور اس کا کرایہ $4,000 ہوتا تھا, یہ بہت ساری چیزیں کنٹینرز کے اندر ہی آتی ہیں نا جو آپ خریدتے ہیں, جو $4,000 کا کنٹینر تھا آج چائنا سے اس کا کرایہ $28,000 ہے. 4,000 والا کرایہ 28,000 جو فریٹ ہے. مثلا آپ نے کہیں سے گھی خریدا ہے, دال خریدی ہے, تو اسے کسی چیز میں رکھ کے لانا ہے نا آپ نے پاکستان میں,
وہ جو فریٹ ہے, وہ جو کرایہ ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ لانے کا, وہ 4,000 سے چائنا سے 28,000 پہ پہنچ گیا ہے, اور دوسری دنیا کی جو جگہوں سے فریٹ ہے وہ بھی دگنے سے زیادہ بڑھ گئے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آنے والے دنوں میں دنیا میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا, پوری کوشش کر رہے ہیں یہاں پروٹیکٹ کرنے کی, لیکن دنیا میں اور ابھی چند مہینے اور مہنگائی ہوگی. کورونا کے ایفیکٹ پوری دنیا ابھی فیس کر رہی ہے اور کرنے پڑیں گے. ابھی پریزیڈنٹ بائیڈن نے امریکہ کے اندر جو بندرگاہیں ہیں وہ صبح 6 سے 8 بجے تک کام کرتی ہیں. ابھی پریزیڈنٹ بائیڈن نے وہاں انسٹرکشن دی ہے کہ 24 گھنٹے کام کیا جائے, کیونکہ وہاں پر کنٹینر ویسل آ کے لگے, وہ خالی نہیں ہو رہے جہاز جو ہیں, تاکہ وہ واپس جائیں اور مال اٹھا کے لائیں. پوری دنیا کی سپلائی چین چوک ہو گئی تھی, جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ قیمتوں کے اندر اتنی فلکچویشن نظر آ رہی ہے. آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ ہماری اکانومی کی گروتھ جو ہے وہ 2.1% ہوگی, پھر انہوں نے ہمارے کہنے پہ نہیں خود سے ریوائز کیا یہ کہ یہ 3.94 ہوگی. انشاءاللہ یہ 4 سے اوپر ہوگی, آپ دیکھیں گے. اب مجھے ایک بات بتائیے, آپ ٹیکس کب دیتے ہیں؟ آپ تنخواہ پہ ٹیکس دیتے ہیں. آپ ٹیکس تبھی دیتے ہیں جب آپ کچھ کماتے ہیں. ملک کے اندر جو ٹیکس کلیکشن میں گروتھ ہوئی ہے وہ 45% to 68% ہوئی ہے. اس کا مطلب لوگوں کی کمائی بڑھ رہی ہے. اب یہ ضروری نہیں کہ سارے لوگوں کی کمائی بڑھ رہی ہے. آپ کے ذمہ دار کی کمائی بڑھی, اللہ کا شکر ہے. 1200 ارب اضافی ایگریکلچر میں گیا, اس دفعہ پھر جائے گا. بمپر کراپس آ رہی ہیں, پورا پیسہ دلوائے گا عمران خان پھر ذمہ دار کو. نہیں لٹنے دیں گے نہ گنے کے اوپر, نہ گندم کے اوپر, نہ چاول کے اوپر, نہیں لٹنے دیں گے دوبارہ. کسان کو پھر اضافی پیسہ جائے گا. لیکن جب کسان اس اضافی پیسے سے موٹر سائیکل خریدے گا, ٹریکٹر خریدے گا, کسان واشنگ مشین خریدے گا, زیادہ تر وہ چیزیں یا امپورٹ ہوتی ہیں یا اس میں استعمال ہونے والا سامان پاکستان میں امپورٹ ہوتا ہے, وہ امپورٹ ہوگا, آپ کے روپے پہ پریشر آئے گا. تو یہ اکنامکس کے اصول ہیں. آپ کا ٹریڈ اور انفلیشن ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. پچھلے دنوں میں نے اپنے ادھر فیصل آباد دے وچ اپنے دیسی بھراواں سمجھان لئی ایک سادہ مثال دیتی سی, وہ لوکی مذاق بنا رہے سن. سو آپ کی جو انفلیشن اور آپ کا ٹریڈ ہے, ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے. آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا, میں نے جیسے آپ کو کہا کہ جو پرائسز میں نے آپ کو بتائیں کہ جو ایوریج کول کی پرائس تھی پچھلے کوارٹر میں, یہ میں لاسٹ کوارٹر جو آخری 3 مہینے تھے پچھلے سال کے, کوئی میں 10 سال پرانی بات نہیں کر رہا, وہ تقریباً $167 اس کی پرائس تھی, اور اس سے پچھلے سال صرف $52 تھی. اب انرجی ساری کول سے بنتی ہے, آپ کو پتا زیادہ تر جگہوں پر LNG کول یہی چیزیں یوز ہوتی ہیں. چائنا میں اس دفعہ بہت ساری جگہوں پر شاید الیکٹریسٹی نہیں ہوگی, ان کو ری راؤٹ کرنے پڑ رہے ہیں اپنے ریسورسز, انرجی نہیں مل پا رہی لوگوں کو. لیکن آپ کو ایک اور آخری بات بتا دوں, اس کے بعد میں کوئی اور بات کرتا ہوں, کہ پوری دنیا میں پرائسز بہت اوپر ہیں. اگر یہاں عمران خان کی جگہ نواز شریف بیٹھا ہوتا, آصف زرداری بیٹھا ہوتا, کیا یہی ہونا تھا؟ نہیں, یہ نہیں ہونا تھا. آپ کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے. پہلی بات تو ان کے زمانے میں ایکسپورٹ بڑھنی نہیں تھی. پہلی بات تو اتنے ریمیٹنس نہیں آنے تھے. 2-2, 4-4 حکومتیں کر کے چلے گئے ہوں نا, کبھی ایسا نہیں ہوا. یہ توفیق اللہ نے عمران خان کو دینی تھی. لیکن اگر ایسا ہوتا بھی تو اس ٹائم ہسٹری کے ہائیسٹ ریزروز ہیں ہمارے اسٹیٹ بینک میں. اس ٹائم ہمیں وہ قوالی سننی چاہیے, لگیاں نے موجاں تے ہن لائی رکھی سونیاں, اور ڈالر نکال نکال پھینکنے چاہیے عوام پہ, سبسڈی دینی چاہیے, کوئی 8-10 ارب ڈالر خرچ کر دینا چاہیے. ڈالر کو بھی آرٹیفیشل نیچے لے آنا چاہیے, 4 دن میں آ جائے گا. پرائسز پہ بھی سبسڈی دینی چاہیے, وہ بھی نیچے آ جائیں گی. لیکن ساڈے پیو دا پیسہ نہیں ہے, پچھلی حکومتیں یہ کرتی رہی ہیں. آخری سال آپ کی موجیں کروائیں, جعلی موجیں, کیونکہ بعد میں قرضہ آپ نے دینا ہے. وہ الیکشن جیتیں, اگلی دفعہ آ کے بیٹھ کے پھر ٹیکس لگا کے آپ میں سے نکالیں وہ. لیکن عمران خان یہ نہیں کرے گا.
دوسرے حکمران یہ کرتے رہے ہیں. ہماری آنکھ اگلے الیکشن پہ نہیں ہے, ہماری آنکھ اگلی جنریشن کے مستقبل پہ ہے. پاگل نہیں ہیں ہم, ہمیں پتا ہے ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں. تو سب سے آسان کام ہے, وہ جو ریزروز پڑے ہوئے ہیں ان کو نکالیں اور آپ پہ خرچ کر دیں, اور جب اگلی دفعہ الیکشن جیت کے آئیں تو پھر دوبارہ آپ پہ ٹیکس لگا کے ان کو بلڈ کریں, یا قرضے لے لیں. تو کس نے پے کرنے وہ قرضے؟ ہم نے کرنے ہیں, آپ سب نے ہمارے ساتھ مل کے کرنے ہیں, پوری پاکستانی قوم نے کرنے ہیں. اس لیے جھوٹ اور فراڈ میں مت آئیے, یہ مشکل وقت ہے پوری دنیا کے اوپر. ہمیں کسی حکومت کا برا بھلا سننے کو دل نہیں کرتا. کس کا دل نہیں؟ آپ جب رپورٹنگ کرتے کیا چاہتے ہوتے ہیں؟ آپ عباس شبیر صاحب جب رپورٹنگ کرتے ہیں تو کیا چاہتے ہیں؟ کوئی انسان بھی جو پبلک لائف میں وہ کیا چاہتا ہے؟ عزت اور احترام چاہتا ہے. سب سے پہلے وہ چاہتا ہے لوگ ستائش کریں اس کی. ماسلو کی ہیرارکی آف نیڈز میں یہ بڑی امپورٹنٹ نیڈ ہے آپ کی. تو کیا حکومت کو اچھا نہیں لگے گا عوام ساری تالیاں بجائے بہت اچھی حکومت ہے؟ ہم کیوں کریٹیسائز لیں؟ لیکن کئی دفعہ والدین کو اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے مشکل فیصلے لینے پڑتے ہیں, جو بچوں کو اس ٹائم برے لگ رہے ہوتے ہیں, وہ برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن لانگ رن میں وہ یاد کرتے ہیں کہ وہ اچھا فیصلہ تھا. اسی طرح ریاست جو ہوتی ہے وہ آپ کے پیرنٹس کی طرح ہوتی ہے. جو آپ کا وزیر اعظم ہوتا ہے وہ آپ کی قوم کا سربراہ ہوتا ہے. اس نے مشکل فیصلے تو لینے ہیں, لیکن ایسے فیصلے نہیں لینے جو آج تو آپ کو آسانی لگے, آپ کو 5 روپے کوئی چیز سستی ملے, اور کل کو اس پہ جو آپ سود دیں اور ساتھ قرضہ دیں جس کی وجہ سے آج وہ 5 روپے سستی ہو, کل آپ کو 15 روپے دینے پڑے, تو وہ بھی تو آپ ہی نے دینے ہیں. اس لیے حکومت بہت ہی احتیاط کے ساتھ چل رہی ہے. آخری بات, انشاءاللہ جو ہمارا طبقہ اس ٹائم تنخواہ دار طبقہ اصل میں پس رہا ہے انفلیشن سے, کیونکہ گاؤں میں بھی تھوڑی آسودگی آئی ہے, بزنس مین بھی ٹھیک ہے. معاف کیجیے گا, اسد عمر صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا ہے جو انرجی کی انکریز ہو رہی ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے فیکٹری زیادہ چل رہی ہیں, پروڈکشن زیادہ ہو رہی ہے, گاؤں کی آپ کو پہلے ہی پروڈکشن, تو تنخواہ دار طبقہ پس رہا ہے. اس کے لیے انشاءاللہ ود ان ویکس پرائم منسٹر ایک نیا پروگرام لے کے آ رہے ہیں جس میں ہم آپ کو ڈائریکٹ سبسڈی دیں گے. جو غریب آدمی جس کی تنخواہ کم ہے اس کو ڈائریکٹ کیش دیں گے. جیسے احساس کا کیش ملتا ہے ایسے اسے ایک کارڈ ملے گا, وہ اپنے اس کارڈ سے جا کے کریانے کی دکانیں, یوٹیلیٹی سٹور نہیں بلکہ کریانے کی دکانوں کو اپنا آؤٹ لیٹ بنائیں گے. اس کریانے کی دکان پہ جا کے آپ سستی چینی, سستا گھی, سستا آٹا خرید سکیں گے. ہم آپ کو وہ پیسے دیں گے تاکہ آپ کو مہنگائی محسوس نہ ہو, لیکن یہ بھی نہ ہو کہ جیسے پنجاب نے پچھلے سال میں 80 ارب آٹے پہ سبسڈی دی, وہ سبسڈی والا آٹا آپ کے چینل کے اونر نے بھی کھایا, میں نے بھی کھایا, شہباز شریف نے بھی کھایا, آپ نے بھی کھایا, آپ کے پی این نے بھی کھایا. سب کو نہیں سستا چاہیے, جو امیر آدمی وہ افورڈ کر سکتا ہے, غریب کو زیادہ پروٹیکٹ کرنے کی. تو ٹارگیٹڈ سبسڈی پرائم منسٹر عمران خان لے کے آ رہے ہیں ان چیزوں کے لیے. اور ہماری پوری کوشش ہے کہ جو پوری دنیا کے اندر اس ٹائم ایک طوفان برپا ہے مہنگائی کا, اس سے جیسے مرغی اپنے بچوں کو پروں کے اندر لے کے بچاتی ہے, یہ احسان نہیں ہم کر رہے, ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس ٹائم ہم اپنی قوم کو اپنے پروں میں لے کے ریاست اس کو محفوظ رکھے. لیکن یقین کیجئے ریاست پوری کوشش کر رہی ہے, پرائم منسٹر عمران خان پوری کوشش کر رہا ہے, اویئر ہے. یہ جو ٹھگ چور جھوٹے لٹیرے ہیں یہ پہلے ادھر ہی تھے نا سارے, اگر کچھ کر سکتے تو کر لیتے. آپ کے سوالات جی. عادل نظامی صاحب عام نیوز سے. اچھا جیسا کہ کہے گا کہ ایک خاتون اینکر کی جانب سے کالم لکھا گیا خاتون عمل کے حوالے سے, اس حوالے سے انہیں سے تقاضا کریں گے کہ وہ ثبوت سامنے لائیں کہ آپ بھی کورٹ سے رجوع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. سیکنڈلی تھوڑا سا کیونکہ آپ حکومت پاکستان کے ترجمان ہیں, آج فارن منسٹر جو ہیں وہ افغانستان کے دورے پر گئے ہوئے ہیں, کیا باضابطہ طور پر پاکستان نے طالبان حکومت کو تسلیم کر دیا؟ اچھا دیکھیے, جو آپ کا دوسرا سوال ہے اس کا تو کوئک آنسر دے دوں کہ میں فارن آفس کا اپنا اسپوکس پرسن ہے, میں پرائم منسٹر کا ترجمان ہوں, اس لیے میں اجتناب کرتا ہوں. جو فارن آفس کی بات ہے وہ فارن آفس کو کرنی چاہیے, کیونکہ میرے پاس وہ علم نہیں ہوتا, تو وہ آپ کو فارن آفس کی بریفنگ میں یہ جواب ملے گا یقیناً. جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے. دوسری بات جو آپ نے تقاضا کیا تو وہ میں نے یہاں فارملی تقاضا کر دیا, ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو ان کو لانا چاہیے. یہ تو آپ سب نے صحافت سیکھی ہوئی, آپ ماشاءاللہ وہ والے صحافی ہیں جو اپنا جوتا توڑ کے صحافی بنے ہیں, مین چل چل کے آپ نے چیزیں کور کی. آپ ایک جگہ ڈیسک پہ بیٹھ کے سٹوری نہیں کر رہے, آپ ابھی ادھر ہیں, مجھے پتا آدھے گھنٹے بعد کچھ اور ہو رہا ہوگا, یہی چہرے مجھے وہاں نظر آ رہے ہونے.
कल सुबह कहीं और कुछ हो रहा होगा, मुश्किल जगह होगी, आसान होगी, आप उधर खड़े होंगे। यकीनन इन्होंने भी ऐसी सहाफत सीखी होगी, मैं उम्मीद करता हूं। तो मुझे तो जो सहाफत का बुनियादी असूल पता है कि जब आपके पास खबर आती है, आप उसके सबूत पहले हाथ में करते हैं, आप अदालत में सच्चे साबित हो सकें, आप वो तमाम कवायद पूरे करते हैं, फिर आप खबर करते हैं। उन्होंने ये खबर की है, मैं ऑफिशियली उनसे तकाजा करता हूं कि वो सबूत सामने ले आए, बल्कि हमारे लिए और हजीमत होगी ना, ये हमें इन अलकाबात से नवाजती हैं तो हमें ये सबूत दे दें, नहीं देती तो जिस तरीके से ये हमारी बहन मोहतरम है, मेरे लिए ये भी मोहतरम है, ये एक औरत है, मैंने कभी औरत होने के नाते उनसे बदतमीजी नहीं की, ना कभी करूंगा, क्योंकि हमारा ना मजहब सिखाता है ना हमारी सोसाइटी सिखाती है। मेरी वो बड़ी बहन है, मेरे लिए मोहतरम है, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि जब वो खातून अव्वल के बारे में गाली गलोच लिखती हैं या उनके सियासी आका लिखते हैं तो हमें तकलीफ होती है और हम उसका जवाब देंगे। तो अगर इनके पास कोई सबूत है तो जरूर लाएं, ये मैं तकाजा करता हूं कि जरूर लाएं, बगैर सबूत के ये काम नहीं करें। अच्छा, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि एहसास प्रोग्राम में आप भी रजिस्टर्ड हैं, मैं भी रजिस्टर्ड हूं, लोगों को ये पता नहीं है।